السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تر تعریف حمد ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اور مجد اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم سب کا خالق مالک مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر جنہیں انس اور جن کی انسان اور جنات کی رشد ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مقرب رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج سورہ یوسف انشاءاللہ تعالی شروع ہوگی۔ سورہ یوسف مکی ہے اور عام الحزن میں نازل ہوئی۔ عام الحزن غم کے سال نازل ہوئی۔ یہ نبوت کا 10واں سال ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو چکا ہے اور ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا مقام رکھتی تھی یہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ دنیا سے پریشان ہو کر کے لوگوں کے طانے اور تکلیفوں کو سن کے آنے کے بعد حضرت خدیجہ آپ کو سپورٹ کرتی، آپ کو دلاسا دیتی، آپ کو ہمت دیتی۔ گھر کی طرف سے آپ کو کوئی فکر نہیں تھی، بچوں کی طرف سے آپ کو کوئی فکر نہیں تھی۔ ایک مشہور واقعہ حضرت خدیجہ کا، جب آپ کی عمر تقریباً 35 سے 40 کے بیچ میں 30 سے 35 کے بیچ میں تھی، آپ ایک مدینہ سے مکہ سے لوٹ کر کے آتے ہیں خانہ کعبہ کے قریب سے اور مایوس ہو کر کے بیٹھے ہوئے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو دیکھا اور کہا کہ کیا بات ہے، بہت مایوس نظر آ رہے ہیں۔ کہا کہ ایک قافلہ آیا ہوا ہے جن کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے اور ان کے بچے تک برہنہ ہے، ان کے پاس کپڑے بھی نہیں ہے پہننے کے لیے۔ مایوس ہو کر کے بیٹھا۔ حضرت خدیجہ کا کردار میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبی کے لیے کیسی نثار تھی اور آپ کے مشن کے لیے، آپ کی اس دعوت و تبلیغ کے لیے، اور سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون جنہوں نے آپ کو سب سے پہلے صادق اور امین کہا اور اس اسلام کو صادق اور امین کہا۔ تو ابو بکر صدیق کو بلایا اور کہا کہ کھڑے ہو جائیے، گواہ بنا کر کے آپ کو کھڑا کیا اور گھر سے دولتیں لانا شروع کری اور آپ کے سامنے رکھنا شروع کر دیا۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس دولت سے آپ ڈھکنے لگے، مطلب آپ کے سامنے لا کر کے ٹیبل کے اوپر جب رکھا جائے گا، اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو جس طرح چاہیں خرچ کر دیں، لیکن میں آپ کے چہرے میں مایوسی نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ ایسی اپنے آپ کو نچھاور کر دینے والی خاتون نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چلے گئیں۔
اور وہ ابو طالب جبکہ کافر ہیں، لیکن نبی مکرم کے اوپر اس طرح انحصار کہ کفار مکہ آ کر کے دھمکی دیتے ہیں ابو طالب کو. اس وقت ابو طالب کی عمر آخری عمر کو پہنچ گئی ہے، اور کہتے ہیں تمہارے بعد تمہارے بھتیجے کا کیا ہوگا، اسے سمجھاؤ ورنہ ہم تمہارے قبیلے کے اوپر اب چڑھائی کر دیں گے. کئی بار آئے تھے، اس میں سے ایک واقعہ یہ ہے. حضرت ابو طالب نبی مکرم کے قریب پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں بھتیجے اب اس بوڑھی ہڈیوں میں، اب اس بڑھاپے کی میں یہ مجھے طاقت نہیں رہی کہ میں تیری حفاظت کر سکوں. مجھے میرے بعد تیری بہت فکر ہوتی ہے، بیٹا اس کام کو چھوڑ دے، اس کام کو چھوڑ دے. یہ کام نبی مکرم کے لیے کیا تھا؟ وہ ہے کہ آپ کی یہ زندگی تھی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے چچا جان، یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند دے دیں گے تو بھی میں اس کام کو چھوڑنے والا نہیں. ایک کافر نبی مکرم کی آنکھ کے آنسو کو برداشت نہ کر سکا اور کہتا ہے کہ بھتیجے بیٹے تجھے جس طرح چاہے جو چاہے وہ کر، جیسے کام کرنا چاہے جو کام کرنا چاہے کر. اور باہر نکل کر کے للکار کے اس ضعیفی کے عالم میں ایک کافر نبی مکرم کے آنسو کو برداشت نہ کر سکا اور کہتے ہیں کہ محمد تک جانے کے لیے میری لاش پر سے چل کر کے تم کو جانا ہوگا. ایسے ڈھال بن کر کے کھڑے جو قبیلے کے سردار ابو طالب تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اب مشرکین کی سازشیں اور ریشہ دوانیاں، ظلم اور ستم اور زیادہ بڑھنا شروع ہو گئے. ایک طرف غموں پہ غم ہے اور ان کی اور زیادہ ریشہ دوانیاں، یعنی ان کی اور زیادہ سختیاں کفار مکہ کی. اس دوران اللہ رب العزت نے سورہ یوسف نازل کیا. سورہ یوسف میں ایک واقعہ بیان کیا اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کا. یوسف علیہ السلام کے تعلق سے ایک حدیث سماعت کریں. بخاری شریف کی حدیث ہے 3382 نمبر کی. یوسف علیہ السلام عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معزز کے بیٹے، معزز کے پوتے اور معزز کے پر پوتے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، یہ آپ کی شان میں بیان فرمایا کہ خود بھی معزز، ان کے والد بھی معزز، دادا بھی اور پردادا بھی. یہ ہے یوسف علیہ السلام. 1900 قبل مسیح یہ واقعہ ہے. 1900 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے یہ واقعہ گزرا. یعنی آج سے اگر ہم دیکھیں تو 220 عیسوی چل رہی ہے، مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کو 2020 سال ہو چکے ہیں. 2020 عیسوی تو تقریباً 4000 سال پرانا یہ واقعہ ہے. لیکن جب آپ اس کو سنیں گے تو ایسا محسوس کریں گے جیسے ہمارے گھروں کی، ہماری زندگیوں کی کہانی ہے. ہمارے اندر کی فطرت کو یہ بیان کیا جا رہا ہے اور اسے سجانے اور سنوارنے کے لیے یہ آیت عظیم الشان عظیم الشان سورہ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا. یہ پوری سورہ میں صرف ایک نبی کا ذکر یوسف علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. اس کے شان نزول کے تعلق سے بھی ایک حدیث دیکھ سکتے ہیں جو تفسیر الطبری میں روایت ہے، جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 196 میں. ابن جریر نے حضرت ابن عباس کی اس روایت کو بیان کیا ہے کہ حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کوئی قصص بتائیں. تو اس کے جواب میں
آپ پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، مطلب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اور بھی دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کفار مکہ یہودی عالموں کے پاس پہنچے اور ان سے کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات بتائیے جو ہم محمد سے پوچھیں صلی اللہ علیہ وسلم اور انہیں جھوٹا ثابت کریں۔ مطلب خلاصہ کلام یہ تھا ان کا کہ وہ بتا نہ سکیں، کیونکہ اتنے تفصیل سے یہ تورات اور انجیل میں بھی یہ واقعہ نہیں ہے یوسف علیہ السلام کا، اور یہ واقعہ تو مصر کا یا فلسطین کا ہے، عرب سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا اس ہسٹری کا۔ تو عرب کے لوگ تو اور بھی یوسف علیہ السلام کے واقعے کو نہیں جانتے تھے، ایک تو آسمانی کتابوں میں بھی پورا ذکر نہیں تھا اور عرب کے لوگ بھی نہیں جانتے تھے، اور یہ عظیم الشان واقعہ جو انسان کی اصلاح کے لیے اور انسان کے اخلاق کو سدھارنے کے لیے اور انسان کی تربیت کے لیے ایک عظیم الشان واقعہ جو تاریخ سے گم ہو چکا تھا، اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ اور جب یہ نازل فرمایا اور آ کر کے ان لوگوں نے پوچھا کہ بتائیے یوسف علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو نازل فرمایا۔ مکہ کی زندگی یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آپ بہت ساری عبرتیں دیکھیں گے، جیسے حسد، آج کا ہمارا جو لیسن رہے گا اس میں حسد کے تعلق سے ہم پڑھنے والے ہیں، خواب کے تعلق سے پڑھنے والے ہیں۔ تو یہ بھائیوں کا حسد جو بہت زیادہ، گھر کے لوگ جب حسد کرتے ہیں تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی میں یہی حسد تھا، آپ کے خاندان کے لوگ اور یہودی اور نصرانی حسد کا ہی شکار تھے کہ ہماری خاندان میں نبوت کیوں نہیں آئی، ابھی تک بنی اسرائیل میں نبی آتے رہے، یہاں کیوں آ گئے؟ حسد کے بنا پر انکار کیا نبوت کا، حسد کے بنا پر دشمن ہو گئے اور زندگی بھر دشمنی نبھاتے رہے اور آج تک یہ دشمنی نبھا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ مکہ کے لوگوں کے حالات اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے حالات کتنے زیادہ ملتے ہیں، اور پھر ہمارے حالات بھی ہم دیکھیں گے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، ہم یوسف اور بنیامین کی طرف ہیں یا وہ 11 لوگوں میں سے ہیں جو حسد کرنے والے تھے۔ ہم اپنا بھی جائزہ لیں گے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنی زندگی کا حصہ بنایا، کس طریقے سے عبرت اور نصیحت حاصل کی صحابہ اکرام نے، کہ جس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اس قدر ظلم کے بعد، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب فاتح ہوئے اور مکہ کے بادشاہ ہوئے اور آپ نے منزلک کو پکڑ کر کے خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر کے کھڑے ہوئے، تو اس وقت آپ نے اسی یوسف کو یاد کیا، سورہ یوسف کو، اور کہا جس طرح میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں۔ کیا پتہ چلا؟ یہ قصص اس لیے آئے ہیں کہ ہم ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں کہ ہم پڑھ کر کے اور گزر جائیں کہ ہاں ایسا ہوا تھا۔ ایک ایک لفظ کے اندر آپ دیکھیں گے، ایک ایک آیت کے اندر کس قدر عبرتیں اور نصیحتیں چھپی ہوئی ہیں۔ میں اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جا سکتا کیونکہ ہمارا یہ فہم القرآن کا کورس ہے، ہمیں بہت جلدی آگے بڑھنا ہوگا، لیکن اس کے بعد بھی آپ محسوس کریں گے کہ واقعی کیا خزانہ ہے اللہ رب العزت کا یہ کلام۔ شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان مردود سے، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تیرے نام کے ساتھ شروع کر رہے ہیں، اے اللہ تو اپنے کلام کو سکھا دے، سمجھا دے، اس پہ تدبر، اس پہ غور فکر، اس پہ ایمان، اس پہ عمل کرا دے۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ حرف مقطعات ہیں، اس کے بارے میں ہم سورہ بقرہ کے اندر تفصیلاً پڑھ چکے ہیں۔ یہ ایسے حرف اور یہ حرف جہاں پر بھی آتے ہیں ہم دیکھیں گے قرآن کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ یہ عرب کے لیے ایک چیلنج بھی تھا کیونکہ عرب اپنے آپ کو علم کے جاننے والے، لینگویج کے جاننے والے سمجھتے تھے اور دوسرے کو اجمی کہتے تھے۔ اجمی یعنی یہ علم نہیں رکھتا زبان کا، اور یہ عربی اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم قرآن کی، ہم کتاب کے جاننے، ہم لینگویج کے جاننے والے، عربی زبان کے جاننے والے، انہیں بہت فخر تھا، اور وہ زبان کا دور تھا وہ۔
زبان کا یعنی لینگویج کا دور تھا، اس پہ کمانڈ تھی. تو ان کے لیے ایک چیلنج کہ انہی لفظوں سے مل کر کے یہ لفظ حرف مقطعات ہیں، انہی کا حصہ ہیں، چلو بتا دو اس کی میننگ کیا ہے. اور آج تک دنیا قاصر ہے اس کی میننگ بتانے کے لیے. اس کے بعد اللہ کہتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب کی آیتیں ہیں جو مبین ہے، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں. مبین کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک تو یہاں پہ ہم دیکھیں کہ کتاب یعنی اللہ کی وحی کو کتاب کہا گیا، یعنی قرآن کا ایک نام کتاب ہے. اور یہ کتاب کے اندر جو آیتیں ہیں وہ کیسی ہیں؟ مبین. مبین یعنی خود بھی واضح اور واضح کرنے والی بھی. دو معنی ہیں اس کے اندر، خود بھی واضح اور واضح کرنے والی. کس چیز کو واضح؟ حق اور باطل کو واضح کرنے والی. ایک ساری کائنات کے خالق اور مالک کا کلام، اور اس کے سامنے جو کلام ہے وہ کوئی معنی اور کوئی حیثیت نہیں رکھتا کیونکہ وہ مخلوق کا کلام ہے. یہ خالق کا کلام، اور خالق کے کلام کے تعلق سے یہاں پہ بتایا گیا کہ یہ مبین ہے، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں. انا ارسلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. انا انزلناہ، اس کو نازل کیا، قرآنا عربیا، عربی میں نازل کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو، تاکہ تم سمجھ رکھو، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. بے شک ہم نے اسے عربی قرآن نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو. اس کو ہم نے نازل کیا یعنی اللہ رب العزت کی طرف نسبت ہے، اللہ نے نازل کیا اور عربی میں نازل کیا. کیا وجہ تھی عربی میں نازل کرنے کی؟ اس کی دو وجہ ہم غور کریں گے. ایک، اس لیے عربی زبان اصل میں تمام زبانوں میں کے نسبت سب سے زیادہ فصیح، یعنی اپنے آپ کے اندر کم لفظوں میں زیادہ بات بیان کرنے والی، اپنے احساس اور روشن اور وسیع ہے، اور انسانی جذبات و احساسات کو سب سے زیادہ بہتر طور پر بیان کرنے والی ہے. مطلب ہمارے جو احساس ہیں ان کے لیے صحیح لفظ اگر کوئی لینگویج نکال سکتی ہے تو وہ عربی ہے. آسمانی کتاب میں سب سے اشرف و افضل کتاب کو سب سے اشرف و افضل زبان میں نازل کیا گیا، اور اسے سب سے اشرف فرشتے لے کر کے نازل ہوئے، اور سب سے اشرف نبی کے اوپر نازل کی گئی، سب سے اشرف مہینے میں نازل کی گئی، سب سے اشرف رات میں نازل کی گئی، سب سے اشرف امت پہ نازل کی گئی، سب سے اشرف جگہ پہ نازل کی گئی، مکہ اور مدینہ. یعنی جو بھی اس کلام سے ٹچ ہوا وہ اعلیٰ اور عرفہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی کلام سے صحیح معنوں میں وابستگی عطا فرما دے، صحیح معنوں میں ہمارا اس کلام سے جڑا ہو جائے. تو جو بھی اس کلام سے ٹکرایا ہے اس کو اللہ نے پارس کی طرح بنا دیا. پارس کہ جو بھی لوہا ٹکراتا ہے اس کو وہ سونا کر دیتا ہے. تو سب سے عظیم الشان لینگویج میں اللہ رب العزت نے نازل کیا جو زندہ لینگویج ہے. عربی آپ بھی دیکھیے، اور کتنے ملکوں کی یہ لینگویج ہے، میں اس پہ نہیں بولنا چاہتا، آپ اس پہ غور کریں کہ عربی لینگویج کیا ہے. اور دوسری چیز یہاں پہ آپ نے غور کیا ہوگا، انا انزلناہ قرآنا عربیا، قرآن عربی ہے. مطلب ہم جو ترجمہ پڑھ رہے ہیں انگلش میں ہو، ہندی میں ہو، اردو میں ہو، اسے قرآن نہیں کہا جا سکتا. قرآن تو عربی ہے. یہ اس کو ترجمہ ضرور کہیں گے ہم، یہ قرآن کا ترجمہ ہے، یہ قرآن کی ترجمانی کر رہا ہے. اصل قرآن کو جاننا، ڈوبنا، اس کے اندر غور و فکر کرنے کے لیے ہمیں عربی بغیر اس کی زبان کے، ہم بغیر اس کی لسان کا، بغیر قرآن کی زبان کے ہم قرآن کو نہیں جان سکے تھے کما حق کا، جیسا اس کا حق ہے. ہاں ایک سطحی طور پر، ایک اوپری طور پر ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں کہ واقعی
یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس کے اندر کیا وصیت ہے، کیا نصیحت ہے، کیا اوامر ہے، کیا نواہی ہے، کیا اللہ رب العزت کے احکام و مسائل ہیں، یہ ہم جان سکتے ہیں۔ لیکن قرآن کی کو جاننے کے لیے اصل میں اس کے اندر کیا، ایک ایک معنی کے اندر کیا وسعت ہے۔ کئی معنی تو ایسے ہیں جیسے اخلاص، اب آپ کو ترجمہ کیا کریں گے اس کا؟ اور اتنا بڑا میٹر ہے کہ اخلاص جس کے اندر ہوگا شیطان اس کو بہکا نہیں سکتا۔ اب اس کا ترجمہ آپ خود دیکھ لیجئے گا کیا ہے۔ تو کئی چیز ایسی ہے کہ جو میں نے کہا نا کہ دل کے احساس کو صحیح طور پر بیان کرنے کے لیے وہ عربی لینگویج ہے۔ مورس بخاری کو آپ جانتے ہوں گے، ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، سرجن ہیں، اور ان دنوں وہ اسلام کے مخالف تھے، مورس بخاری، اور یہ بڑے سرجن تھے تو بڑے بڑے لوگ ان کے پاس علاج کے لیے آیا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی مسلمان ان کے پاس علاج کے لیے آتا اور یہ سرجری کرتے اس کی، آپریشن کرتے اس کا، اور اس کے بعد پوچھتے کہ تمہارا قرآن کے بارے میں کیا خیال ہے، قرآن کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے۔ تو مورس بخاری اس کو کہتے کہ نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ یہ محمد کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں، اور اس طریقے سے جو یہ محمد کہتے ہیں یہ جھوٹ کہتے ہیں۔ تو وہ مریض کیا جواب دے گا اس بات کا؟ وہ خاموش ہو جاتا، چپ چاپ سن کر کے چلا جاتا۔ یہ وہ خود اپنی داستان بیان کرتے ہیں کہ میں ہر مسلمان سے ایسی پوچھتا، اور مسلمان اپنی بات تو رکھتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور نبی مکرم پر نازل ہوا، لیکن میں جب اس کو کہتا ہے کہ نہیں، میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ خود محمد کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بار عرب کے بادشاہ بھی ان کے پاس علاج کے لیے آئے، آپریشن ہوا، اس کے بعد ان سے بھی انہوں نے یہ سوال کر دیا کہ قرآن کے بارے میں قرآن کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا۔ ان سے بھی یہ کہتے ہیں مورس بخاری کہ نہیں، میرا تو خیال ہے کہ یہ محمد کا خود کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جھوٹ کہتے ہیں۔ تو عرب کے بادشاہ ان سے کہتے ہیں کیا تم نے قرآن کو پڑھا ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے پڑھا ہوں، میں نے اپنے فرینچ جو بھی ان کی لینگویج تھی، انگلش میں یا جو بھی تھی، اس میں نے پڑھا ہوں۔ تو کہا کہ قرآن تو عربی ہے، تم نے اس کو کیسے پڑھ لیا؟ بولے میں نے اس لینگویج پڑھا تھا، یہ لینگویج یہ عربی نہیں ہے، تم نے تو قرآن کو پڑھا ہی نہیں، تم نے تو جانا ہی نہیں، امی ہو تم۔ قرآن کو تو قرآن کی لینگویج میں پڑھنا پڑے گا، اس کی زبان میں پڑھنا پڑے گا، جب سمجھ میں آ گیا کہ قرآن کیا ہے۔ مورس بخاری کہتے ہیں یہ بات میرے دل کو لگ گئی کہ واقعی مجھے بھی سمجھ میں آیا کہ جس کتاب کو ہم کو پڑھنا اس کتاب کی لینگویج کو ہم کو جاننا ہوگا۔ تو میں نے ایک ٹیوٹر ہائر کیا اور اس کی فیس جو بھی تھی اس کو طے کیا اور روزانہ پڑھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سنڈے بھی میں چھٹی نہیں کرتا۔ اتنا بڑا ڈاکٹر جو بادشاہوں کا علاج کر رہا ہے، وہ روزانہ پڑھ رہا ہے پیسے دے کر کے، اور سنڈے بھی چھٹی نہیں کر رہا۔ آپ کا اور میرا کیا حال ہے؟ بہرحال بتاتے ہیں وہ کہ میں نے کتنے تو سبق تھے، 60 یا 70 جو بھی سبق تھے، اس سبق کے بعد میں نے قرآن کی لینگویج پہ کمانڈ حاصل کر لیا، یعنی اس کو میں سمجھنے لگا، اور قرآن کو جب قرآن کی زبان میں نے پڑھنا شروع کیا تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ ساری کائنات کے خالق اور مالک کا کلام ہے۔ میں نے اسلام قبول کیا، اور ان کی کتاب آج آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن، بائبل اور سائنس، اس نام سے ان کی کتاب ہے، قرآن، بائبل اور سائنس۔ تو اصل میں ہم دیکھیں، ہم دعویٰ بہت کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی لینگویج کو ہمیں سیکھنے کے لیے وقت نہیں۔ ہمارا 9ویں اور 10ویں کلاس کا بچہ جو ہے، 9th اور 10th کا بچہ، وہ ہمارے دشمنوں کی لینگویج کو پڑھتا ہے اور ہمیں سمجھا دیتا ہے، انگلش کو پڑھتا ہے ہمیں سمجھا دیتا ہے۔ یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو انگلش نہیں سیکھنا ہے، انگریزی نہیں سیکھنا ہے اس کو بھی۔ صحابہ کرام ساری لینگویجوں کو سیکھا کرتے تھے، کیونکہ اس لینگویج میں بھی ہم کو اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ لیکن اصل جو ہماری لینگویج تھی، جس لینگویج میں ہمارا پورا ایک دین ہے، ساری احادیث ہیں، قرآن ہے، تراجم ہے، اور یہ تفاسیر ہیں، اس لینگویج کی طرف ہمارا کوئی خیال اور کوئی دھیان نہیں، جبکہ ہم 40% عربی بولتے ہیں اپنی لینگویج میں، بات چیت میں۔
کتاب کیا ہے؟ یہ بھی عربی لینگویج ہے. ایسے کئی لینگویج، کئی لفظ ہیں. اور عربی قرآن کے تعلق سے تو اللہ نے فرمایا میں نے اس کو آسان کر دیا. کیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ تو واقعی جس دن ہم سمجھنے کے لیے بیٹھ جائیں گے اس دن اللہ آسان کر دے گا. اور جب ہم لفظوں کی گہرائی کو پکڑ کر کے چلیں گے، جیسے اللہ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، کیا ہے یہ ہدایت؟ 3 معنی میں قرآن کے اندر ہدایت آئی ہے. مبین میں آپ کو میں نے مبین کے لفظی ترجمہ تو آپ کو بتایا کہ اس کے 2 معنی ہیں، لیکن اس کی گہرائی میں خود بھی سمجھ چکا ہوں لیکن بتا نہیں پا رہا ہوں کہ کیا چیز ہے یہ مبین جو اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان کیا. اللہ مجھے بھی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے کلام کو اس کی زبان میں سمجھیں. آمین. اللہ فرماتا بے شک ہم نے یہ عربی قرآن نازل کیا تاکہ تم سمجھو. دوسری بات کیا پتہ چلی؟ اس سے اللہ نے سمجھنے کے لیے نازل کیا ہے، ثواب کے لیے، دم نکالنے کے لیے، قسم کھانے کے لیے، پلیتے جلانے کے لیے، ٹانگ دینے کے لیے. کس چیز کے لیے نازل کیا اللہ نے؟ ارے یہ پہلے مخاطب جو تھے وہ عربی تھے، صحابہ عربی تھے، نبی مکرم عربی تھے، وہ سمجھ سکے اس کو صحیح طریقے سے اور پھر انہیں دنیا کو سمجھانا ہے اور باقی ساری دنیا کو سمجھا دیے عمل کر کے. تو سمجھنے کے لیے نازل کیا گیا یہ کلام کو. آگے اللہ فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. یہ وحی کیا گیا قرآن میں احسن قصص ہے، بہترین قصہ ہے. جبکہ اور بھی بہت سے قصے اللہ رب العزت نے نازل کیے انبیاء کرام کے، لیکن اس قصے کو کیا کہا؟ احسن قصص ہے. اور واقعی جب ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا ہماری زندگی کے لیے، ہمیں نکھارنے کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، ہمیں سوار کر کے اور ایک بہترین انسان بنانے کے لیے کتنا قیمتی قصہ تھا. کیا کچھ اس کے اندر ہیرے جواہرات، کیا کچھ اس کے اندر معنی کے اندر گہرائی نہیں ہے، وہ ہم اس کے اندر دیکھیں گے. تو اللہ فرماتا ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے طرف یہ قرآن وحی کر کے ہم آپ کو ایک بہترین داستان سناتے ہیں. اللہ رب العزت واقعہ سنا رہا ہے اپنے محبوب نبی کا، جو خود بھی نبی، جس کے والد بھی نبی، جس کے دادا اور پردادا کون؟ خلیل، اللہ کے خلیل، سبحان اللہ. ان کا واقعہ خود خالق کائنات سنا رہا ہے. جبکہ یقیناً اس سے پہلے آپ بے خبروں میں سے، مطلب آپ کو اس واقعے کے بارے میں علم نہیں تھا، جیسے اور لوگوں کو علم نہیں ہے، آپ کو بھی اس واقعے کے بارے میں علم نہیں تھا. یہ تاریخ سے ایک عظیم الشان واقعہ تاریخ کے پنوں سے گم ہو چکا تھا. اس عظیم الشان واقعے کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دینے کے لیے اس زندہ کتاب کے اندر درج کر دیا گیا. آیت نمبر 4. اب یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اذ قال یوسف لأبیہ یا اباتی، سبحان اللہ، لفظ میں دیکھیے یا اباتی، کتنی اپنائیت، کتنی محبت اور بات کرنے کے انداز اور لہجہ، اللہ اکبر. عربی میں ہی سمجھ میں آ رہا ہے اے میرے ابا جان. جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے میرے ابا جان، بے شک میں نے خواب میں دیکھا، بے شک میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند نے انہیں دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. ارائیتو کا جو لفظ آیا ہے دیکھنے کے معنی میں آتا ہے. تو خواب میں آپ نے دیکھا اور اپنے والد کو اپنا خواب سناتے ہیں کہ میں نے سورج اور چاند کو دیکھا اور 11 ستاروں کو، پہلے کہا 11 ستاروں کو دیکھا اور پھر سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. خواب کی کیا حقیقت ہے؟ کچھ لوگوں نے خواب کا انکار کر دیا سرے سے کہ خواب جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور اس کی کوئی سچائی نہیں ہوتی اور یہ تو بس ہم جو سوچتے رہتے ہیں وہ دکھ جاتا ہے. اس کو سرے سے انکار کر دیا. اور کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس کو دین بنا لیا. خواب ہی ان کا دین ہو گیا. لوگوں کو اپنے خواب بتانا
اور اس خواب پہ شریعت سازی کرنا اور اس سے روٹی سیکنا، تو یہ دونوں چیز غلط ہے. اعتدال ہونا چاہیے. خواب کو ہم ویسا سمجھیں گے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. اور اس سورہ یوسف کے اندر ہم کئی خواب سننے والے ہیں. بادشاہ کا خواب، جیل کے ساتھیوں کا خواب، اور خود یوسف علیہ السلام کے خواب. اور یوسف علیہ السلام تو خود اس کے تعبیر کرنے والے، اور انبیاء ویسے بھی خواب کی تعبیر کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اکثر و بیشتر فجر کی نماز کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھتے اور پھر صحابہ کرام اپنے خواب بتاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کرتے. خواب کی تعبیر کا ایک باب بھی ہے امام بخاری نے جس کو باندھا ہے. تو خواب کے تعلق سے 3 قسم کے خواب ہوا کرتے ہیں. ان تعلق سے چند احادیث دیکھتے ہیں. اور خواب بھی، اگر حدیث کے پہلے ایک چھوٹی بات اور سمجھے کہ خواب کا بھی کیا سائنس ہے، کیا اللہ رب العزت نے عظیم الشان چیز اس کی معرفت کے لیے، اس کی پہچان کے لیے ہمیں عطا کی ہے کہ خواب کا تعلق آپ دیکھیں کس چیز سے ہے. ہم سوئے ہوئے ہیں، ہماری عقل اور دل سو چکا، ہماری آنکھیں سو گئی، کان سو گیا، آنکھیں بند ہو گئی، لائٹ بند ہو گیا، بغیر آنکھ کے ہم دیکھ رہے ہیں. کان سویا ہوا سنتا نہیں، سوئے ہوئے کان سے سن رہے ہیں. دماغ اور دل ریسٹ کر رہا ہے، لیکن دماغ بھی اس کو سمجھ رہا ہے، اسٹور بھی کر رہا ہے، صبح یاد بھی دلا رہا ہے. اللہ اکبر، غور کریں آپ. اور اتنا ہی نہیں، خواب میں ہم کوئی برا خواب دیکھتے ہیں، ڈرتے ہیں، کوئی مار رہا ہے اس کو محسوس کر رہے ہیں اور کانپ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، جبکہ بستر میں ہے، کوئی نہیں ہے آس پاس. اور خواب میں دوسرے شہر چلے گئے، دوسرے دیش چلے گئے. کیا چیز ہے یہ؟ کون کراتا ہے یہ؟ کس کی قدرت، کس کی طاقت ہے یہ؟ اللہ اکبر. اگر ہم غور کریں تو یہ بہت بڑی عبرت، بہت بڑی نصیحت ہے اللہ رب العزت کو جاننے اور پہچاننے کے لیے. چلیں خواب کے تعلق سے دیکھتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی جب پسندیدہ خواب دیکھے، مطلب جب ہم خواب دیکھیں جو ہم کو اچھا لگے تو اسے بیان کر دیں. اور اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے، جو خواب پسند نہیں آیا، جس خواب نے ہمیں ڈرا دیا، جس خواب سے ہم گھبرا گئے، تو کروٹ بدل لے، اپنے بائیں طرف 3 بار تھتکار دے، یعنی ہلکا سا تھتکارتے ہوئے بائیں طرف 3 بار تھتکار دے. اس خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ اسے خواب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے اور کسی کے سامنے اس خواب کو بیان نہ کرے. کس نے فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن ہم بات مانے جب نا، اکثر دیکھیں گے آپ علاج کرنے والے خواب پوچھتے ہیں اور ایسے ہی خواب پوچھتے ہیں کہ جو بتانا نہیں چاہیے. اور آدمی بہت زیادہ پریشان ہو کر کے آتا ہے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، اس کا چہرہ بھی بالکل رنجیدہ اور پریشان حال، میں نے ایسا خواب دیکھا. تو خواب سننے والے کو ہی روک دینا چاہیے کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، یہ خواب کے اندر کوئی طاقت نہیں اگر تم بیان نہ کرو تو. کیا فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پھر سے دیکھیں کہ جو خواب تمہیں پسند نہ آئے، مطلب خواب ڈرا دے تم کو، اپنے بائیں طرف 3 بار تھتکار دو اور اس خواب سے کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، یعنی جو دعا ہے وہ دعا پڑھو اور کسی کے سامنے اس خواب کو بیان نہ کرو، تو اس خواب سے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا اس خواب سے. اب تعبیر پوچھنے، ادھر ادھر بھٹکنے اور پریشان ہونے کی اور ٹینشن لینے کی اور اس کی کوئی ضرورت نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بات نکلی کہ وہ خواب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ اکبر. تو یہ خواب کس کے طرف سے؟ 2 خواب کا ذکر ہوا یہاں پر، آگے اور وضاحت ہو جائے گی. اس حدیث کو پہلے لکھیں، بخاری شریف حدیث نمبر 7044، 7044، مسلم شریف حدیث نمبر 2261، 2261. اور بھی حدیث کی بہت سی کتابوں میں یہ ہے، بخاری شریف میں اور بھی دوسری جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں 7045، مسلم شریف 2262. اور بھی دوسرا دیکھیں
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب کی تعبیر جب تک نہ کی جائے نہ لی جائے وہ گویا پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے، جب اس کی تعبیر بیان کر دی جائے تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔ اس سے ہم کو کیا پتا چلا کہ جب ہم کسی سے تعبیر پوچھنے کے لیے گئے تو ہم پہلے سے تیار رہیں کہ یہ جو تعبیر کر دے گا وہ صحیح ہو جائے گا۔ تو ہم ایسے شخص کے پاس جائیں تعبیر کرانے کے لیے کہ جو واقعی قرآن کی کا علم اور حدیث کا علم رکھتا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی سے بتائے گا، اور دوسرا وہ ہم سے حسد کرنے والا نہ ہو، وہ ہم سے چھیڑنے والا نہ ہو، کیونکہ وہ جو تعبیر کرے گا وہ ہو جائے گی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا، ابو داؤد 5020 ترمذی شریف حدیث نمبر 2278۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہو تو وہ اللہ کے طرف سے ہوتا ہے۔ تو وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ جس خواب کو ہم پسند کرتے ہیں، جو خواب ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمیں خود محسوس ہوتا ہے، دل سکون میں ہوتا ہے، صبح جب اٹھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اتنا اچھا ہم نے خواب دیکھے، اب ہم اس کی تعبیر کریں گے یا ہم اس کی تعبیر دیکھیں گے کتابوں میں یا کسی علماء سے پوچھیں گے، تو یہ جو خوشی محسوس ہو رہی ہے آپ کو خواب سے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی سائن ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو کچھ اشارہ کیا گیا ہے، کچھ آپ کو بتایا گیا ہے آپ کے حال کے بارے میں۔ سو وہ اس پر اللہ کی حمد کرے۔ جب ایسا خواب دیکھیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت کی حمد کرنا چاہیے، سب سے پہلے حمد کرے اور اسے بیان کر دینا چاہیے، یعنی کسی صاحب فراست سے اس کو بیان کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اس کے برعکس یعنی اس کا الٹا کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ دو قسمیں ہم کو پتہ چل گئی، ایک خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور ایک شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اب اگر شیطان کی طرف سے ہے تو کیا کریں؟ اللہ کی طرف سے تھا تو ہم نے حمد کیا اور اسے بیان کیا، کسی تعبیر بتانے والے کو ہم نے بتایا اور اس نے اس کی تعبیر کیا۔ لیکن شیطان کی طرف سے تھے، ہم ڈر گئے، اب ہم کیا کریں؟ اس کے شر سے پناہ مانگے، اللہ رب العزت سے پناہ مانگے اس کے شر سے، اور کسی ایسے خواب کا ذکر نہ کرے، اور اس خواب کا ذکر کسی سے نہ کرے۔ کیا فرمایا نبی مکرم نے؟ اس خواب کا ذکر نہیں کرنا، تو یہ خواب اسے کچھ نقصان نہ پہنچائے گا۔ بخاری نے روایت کیا ہے حدیث نمبر 6985، بخاری شریف حدیث نمبر 6985۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت ادا کرے، 2 رکعت نماز پڑھے اور کسی کو خواب کے متعلق نہ بتائے تو یہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیطان کیا ہے؟ کوئی طاقت کوئی وقت اس کی نہیں ہے۔ اس کے مکر و فریب کو اللہ نے تعبیر کیا کہ اس کا مکر و فریب، اس کا جال تو مکڑی کے جال کی طرح ہے، اس سے بھی ہلکا۔ بتائیں کوئی طاقت ہوتی ہے اس کے اندر؟ تو یہ شیطان کے اندر کوئی طاقت نہیں، لیکن ہم علم رکھیں اللہ کے کلام کا، نبی کے فرمان کا، تب تو۔ اور اگر ہم علم نہیں رکھیں گے تو یہ سب اللہ کے امر سے ہی ہو رہا ہے، اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے۔ یہ جو شیطان ہمیں خواب دکھا رہا ہے، ڈرا رہا ہے، یہ اپنی مرضی سے نہیں آ رہا، اللہ نے اسے چھوٹ دے دی، اور وہ خواب کی تعبیر کے تعلق سے ہم نہیں جانتے اور ہم ادھر ادھر بتاتے پھر رہے اور وہ حقیقت کروا کر کے اور اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ سب کس چیز کا غضب ہے؟ اللہ کے کلام کو، نبی کے فرمان کو نہ جاننے کا، شریعت کے نہ جاننے کا۔ تو آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھے، شیطان کا یہ خواب جو ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کس نے فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر یا حدیث نمبر 484، اور حدیث نمبر میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، مسند احمد 1145۔ سیدنا عبداللہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا خواب نبوت کی 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ نبوت کا دروازہ اب بند ہو گیا، اب کوئی نبی اور رسول نہیں بنیں گے، یعنی آسمانی خبر آنے کے راستے بند، اب شریعت کے اندر کوئی نئی چیز داخل نہیں ہو سکتی،
لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے خوشخبری جو سنائی جاتی ہے اس کا ایک راستہ جو 46واں حصہ ہے اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا 6987۔ اچھا، کوئی اچھا خواب سمجھتا ہے تو اپنے آپ کو وہ کچھ اور نہ سمجھ لے کہ میں تو بہت کچھ ہو گیا، جس نے صحیح خواب مطلب حقیقی خواب دیکھنا کسی نے شروع کر دیا کہ اس نے صبح دیکھا اور شام کو ویسے کی ویسی ہو گیا، تو کیا یہ اپنے آپ کو سمجھے کہ اب تو میں کچھ تو بھی ہو گیا ہوں؟ ایسا نہیں۔ آپ دیکھیں گے اس سورہ میں خواب تو جو ہے نا جیل کے اندر جو لوگ تھے انہوں نے بھی دیکھا تھا، جو مجرم تھے، بادشاہ جو اسلام میں نہیں تھا اس نے بھی خواب دیکھا تھا، سب کے خواب سچے ہوئے، سارے خواب کی تعبیر کی گئی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خبر ہے جو ہمیں دی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث سے اور یہ کلیئر ہوگا جو بخاری نے روایت کیا ہے۔ حدیث اس طرح ہے، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا نبوت میں سے صرف اب مبشرات باقی رہ گئے ہیں، مبشرات یعنی خوشخبریاں باقی رہ گئی ہیں۔ یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہماری زندگی سے جو چیز تعلق رکھتی ہے یا ہمارے معاشرے سے یا ہمارے ملک سے، اس کے مبشرات اللہ رب العزت کی طرف سے بیان کیے جاتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اچھا خواب۔ یہ اچھا خواب ہے بخاری شریف حدیث نمبر 6990 آگے آئے آیت میں، جب یوسف نے اپنے ابا جان سے کہا اے ابا جان، بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے سورج اور چاند نے کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ ابن عباس اور بھی کئی مفسر ضحاک، قتادہ، سفیان سوری اور عبد الرحمن اور زید وغیرہ وغیرہ یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ سورج سے مراد والد ہے یعقوب علیہ السلام، اور چاند سے مراد بیوی، اور 11 ستاروں سے مراد ان کے بھائی ہیں۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے جوڑا ہے جس چیز سے، اس چیز کے اندر اور جس چیز سے جوڑا گیا اس کے اندر کتنی یکسانیت ہے۔ چاند کے لیے کیا کہا؟ ماں کے لیے چاند کا لفظ استعمال کیا۔ چاند کے اندر کیا ہوتا ہے؟ چاند کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، اس کے اندر نرمی ہوتی ہے، اس کے اندر چمک ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایک خاتون کے لیے استعمال کیا، سبحان اللہ۔ اور اس کے شوہر کے لیے وہ مہتاب ہے، وہ سراج ہے، وہ روشنی ہے، اور اسی کی روشنی سے اس کا وجود ہے چاند کا۔ اگر سورج کی روشنی، سورج نہ ہو تو چاند کا وجود کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے اس کا وجود۔ سورج کا عکس اس پہ جاتا ہے، اس کی روشنی جاتی ہے جب وہ ریفلیکٹ ہو جاتی ہے، جب وہ چمک اٹھتی ہے۔ اللہ اکبر، اسی پہ اگر غور کریں تو کافی وقت نکل جائے گا، لیکن میں آگے چلتا ہوں، اس پہ آپ کو غور کرنے کے لیے میں نے ایک نقطہ دیا۔ اور 11 ستاروں سے مراد ان کے بھائی ہیں۔ اصل میں یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، ایک بیوی سے 7 بیٹے تھے، دوسری اور تیسری بیوی سے 5 بیٹے، اور چوتھی بیوی سے 2 بیٹے بنیامین اور یوسف علیہ السلام۔ ان کی طرف اشارہ ہوا کہ یہ سجدہ کر رہے ہیں۔ جیسے یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کا یہ خواب سنا، جبکہ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے ہیں، تقریباً 10 سے 12 سال کی عمر ہے، اور یہ پورے بھائی نوجوان بڑے بڑے، لیکن اس کے بعد انہوں نے فوراً ایک وصیت اور نصیحت کی۔ اس میں ہمارے لیے بھی بہت عبرت ہے۔ اس یعقوب نے کہا میرے پیارے بیٹے، جس انداز میں یوسف نے بات کیا تھا اسی انداز میں یعقوب علیہ السلام بات کرتے ہیں۔ قالا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ بھائیوں کو نہ بتانا کیوں؟ کیا وہ خواب کی تعبیر جانتے ہیں؟ اس لیے تو نہیں بتانا ہے۔ اللہ اکبر، مطلب خواب کی تعبیر جاننے والے ہیں، یہ اتنا علم ہے ان کو۔
اور خود یعقوب کے بیٹے ہیں، کوئی کھیل بات نہیں ہے۔ اور 9 نمبر کی آیت میں آپ دیکھیں گے کہ یہ اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد توبہ کر لیں گے، مطلب اللہ کا ڈر بھی ہے، مطلب ایمان والے بھی ہیں۔ اچھا، 2 صفت پتہ چل گئی ان کی، یہ 11 بھائیوں کی، کہ یہ اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، اور اتنا علم ہے کہ یہ خواب کی تعبیر جان لیں گے۔ اس لیے یعقوب کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے بھائیوں سے مت بتانا بیٹا اس کو، ورنہ کیا کریں گے وہ؟ آگے خود پر فرماتے ہیں، آیت نمبر 5 کو دیکھیں اور قرآن اپنے سامنے رکھیں، ورنہ اس قرآن فہمی کا آپ کو کوئی فائدہ جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوگا۔ پہلے سے پڑھ کر کے بیٹھے اور سامنے لے کر کے بیٹھے، سارے کام کو روک دیں، سارے سے دنیا کے سب سے عظیم ترین کام ہم کرنے بیٹھ گئے، اللہ رب العزت سے گفتگو کرنے بیٹھے، اللہ سے کلام کرنے بیٹھے۔ نبی مکرم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا جی چاہے کہ اپنے رب سے کلام کرے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے۔ تو کہتے ہیں اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ وہ تیرے لیے کوئی بری تدبیر کریں گے۔ ہاں، وہ حسد کریں گے اور تمہارے لیے کوئی تدبیر کریں گے، کوئی بری پلاننگ کریں گے، کیونکہ ان کو حسد پیدا ہو جائے گا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ یعقوب علیہ السلام اتنے دور اندیش بھی ہیں اور اتنا خود نبی ہے، بات ہی ختم ہو گئی ہے، وقت کے نبی ہیں، تو اپنے بچوں کی نفسیات کو جان رہے کہ ان کے ساتھ آپس میں کیا بہیو ہے، یہ کس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، یہ کس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، اور یعقوب کے ساتھ اور بنیامین کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہے۔ تو پہلے سے سچیت کر دیا کہ یہ خواب بڑا راز کا خواب ہے، بہت قیمتی خواب ہے، اس کی تعبیر وہ کر لیں گے، گویا کہ تم اسے خواب نہ بتانا، ورنہ وہ کیا کریں گے؟ وہ تیرے لیے کوئی بری تدبیر کریں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب شیطان کو یہاں کیوں لے آئے؟ اسی راستے سے بہت آسانی کے ساتھ، یہ بہت سافٹ کارنر ہے، اسی راستے سے بہت آسانی کے ساتھ وہ داخل ہوتا ہے شیطان۔ کون سا راستہ ہے؟ یہ ہے حسد کا راستہ۔ انسان کی زندگی میں سب سے پہلے جو برائی آتی ہے وہ یہی آتی ہے، حسد کی، اور اتنا خطرناک بیماری ہے یہ کہ یہ انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے، اس کی نیکیوں کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ میں نے کہا کہ انسان کے اندر سب سے پہلے آتی ہے، جبکہ انسان مسلمان پیدا کیا گیا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایک بچہ جس کو نہ بولنے کی صلاحیت ہے نہ کسی اور چیز کی صلاحیت ہے، جب اس کا چھوٹا بھائی آتا ہے دنیا میں اور وہ اس کی ماں کی گود میں بیٹھتا ہے تو وہ اس کو اشارے سے دھکا دیتا ہے، اس کو الگ کرو، مجھے بٹھاؤ۔ دیکھ رہے ہیں حسد کی شروعات ہو رہی ہے، یہ نہیں ہونا، اس نے میرا مقام کیسے لے لیا، یہ تو میرا مقام تھا۔ گویا کہ انسان کی یہ ایک کمزوری ہے۔ تو یہاں سے ایک نقطہ ہم کو ملا کہ حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے ہمیں اپنا، یوسف علیہ السلام کو کہا گیا کہ اپنا خواب نہیں بتانا، یعنی ہمیں حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے تدبیر کرنا چاہیے، ہمیں اپنی کامیابی حاسد سے چھپانا چاہیے۔ کیا یعقوب علیہ السلام کی اس تدبیر سے یوسف علیہ السلام ان کے حاسدوں سے بچ گئے تھے؟ نہیں بچے، وہ حسد کا شکار ہوئے، کوئی دقت نہیں، یہ تقدیر ہے۔ ہمیں وہ کرنا ہے جو ہم کر سکتے ہیں، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ تم اپنے جانور کو باندھو، اللہ پہ یقین کرو، بھروسہ کرو، تو ہم تدبیر اختیار کریں۔ کوئی اگر حاسد ہم سے حسد کر رہا ہے تو ہم تدبیر اختیار کریں اور تقدیر پر بھروسہ کریں۔ حسد کے تعلق سے چند اہم باتیں دیکھیں۔ ایک حدیث میں ہے اپنے منصوبوں کی تکمیل کے لیے رازداری سے کام لو، مطلب کوئی ہم نے منصوبہ، کوئی پلان بنائے ہیں، کوئی اچھا پلان ہے، دین کے فائدے کا پلان ہے، تو اس کی تکمیل تک اس کو رازداری میں رکھو۔ پھر آپ نے فرمایا ہر صاحب عطا سے حسد کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، 2 قیمتی بات پتہ چلی، ہر صاحب عطا سے حسد کیا جاتا ہے۔ اگر آپ سے حسد کیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کچھ عطا کیا گیا ہے،
یا تو آپ کے حسن و جمال سے حسد کیا جا رہا ہے، یا آپ کی دولت سے کیا جا رہا ہے، یا آپ کے علم سے کیا جا رہا ہے، یا آپ کی مقام اور مرتبے سے حسد کیا جا رہا ہے. تو اگر آپ سے حسد کیا جا رہا ہے تو پہلے اللہ کا شکر کریں کہ اللہ رب العزت تو نے مجھے کچھ عطا کیا ہے، اس سے تو حسد کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ نقطہ کہ صاحب عطا سے حسد کیا جاتا ہے تو ہر حسد کرنے والے کے اپنا جب تک پلان پورا نہ ہو جائے کوشش کرنا چاہیے کہ وہ ایکسپوز نہ ہو، وہ لوگوں کے سامنے نہ جائے. حسد کسے کہتے ہیں اسے ضرور نوٹ کریں. حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی صاحب نعمت کی نعمت کو زوال کی تمنا کرنا. زوال کی یعنی کسی صاحب عطا کو دیکھا آپ نے کہ اس کو یہ عطا کیا گیا، اب ہم دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ برباد ہو جائے، یہ نعمت اس کے پاس سے چلے جائے. جیسے کسی کو اچھا شوہر مل گیا، اب ہمیں حسد ہو رہی ہے کہ کیسے اس کا طلاق ہو جائے. کسی کو گاڑی مل گئی، اب ہمیں حسد ہو رہی ہے کہ کیسے یہ ایکسیڈنٹ ہو جائے. کسی کا بڑا گھر بن گیا، بڑا کاروبار چلنے لگا، اس کا نام ہونے لگا، اس کا علم کا چرچا ہونے لگا، اب ہمیں حسد ہونے لگا. تو کسی کی تعریف کو سن کر کے تکلیف ہونا یہ بھی حسد کا حصہ ہے. اگر ہم کو پہچاننا ہے کہ ہمارے اندر حسد ہے یا نہیں ہے تو کیسے پہچانیں گے آپ؟ پہلے تو میں نے حسد کی تعریف بتایا. حسد کی تعریف کیا ہے؟ کسی صاحب نعمت یعنی کسی کو کوئی نعمت اللہ رب العزت نے دیا ہے تو اس کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا. زوال کے یعنی برباد ہونے کی تمنا کرنا دل میں. ہاں کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے آپ یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی یہ نعمت عطا کر دے، یہ حسد نہیں ہے، یہ حسد نہیں ہے. لیکن کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے کڑنے لگے، جلنے لگے کہ اس کی ختم ہو جائے، یہ حسد ہے اور یہ خطرناک بیماری اور یہ انسان کی کمزوریوں میں سے. ہمارے اندر حسد ہے یا نہیں ہے یہ کیسے ٹیسٹ کریں گے؟ ٹیسٹ آپ کسی کی کوئی چیز کو دیکھ کر کے اور تکلیف ہو رہی ہے سن کر کے، ابھی انشاءاللہ تعالی آگے میں اس کی ڈیٹیل میں بات کروں گا. تو انسان کی یہ کمزوریوں میں سے ہے حسد، لیکن اس حسد کو ہمیں فوراً روکنا ہوگا، اسے ختم کرنا ہوگا، جبھی ہم ایک اچھے مومن بن سکتے ہیں. ہاں ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ کچھ بہنوں کو یہ کہا گیا، ہمارے ساتھی نے کچھ بہنوں کو کہا کہ تم لوگ نا سورہ نساء اور سورہ نور پڑھا کرو. مطلب انداز کیا ہے کہ تمہاری بہت برائیاں ہیں اس کو پڑھا کرو. تو بہنیں بھی قرآن پڑھنے والی تھی، فہم القرآن کے کورس میں ہوں گی شاید وہ کیا کہتی تم بھی سورہ یوسف پڑھا کرو. ہاں تو اس کے اندر ایسی وصیتیں اور نصیحتیں، تو یہ حسد آ جاتا. اچھا اس کی دلیل میں نے آپ کو پہلے دی ہے کہ بچے کے اندر یہ سب سے پہلے آتی ہے. اور آپ دیکھیں سب سے پہلے جو گناہ کیا گیا اللہ رب العزت کی نافرمانی کی گئی وہ اسی حسد کی بنیاد پہ کی گئی تھی جو ابلیس نے کیا تھا نافرمانی، اسی حسد کی وجہ سے کیا. حابیل اور قابیل جو سب سے پہلا قتل ہوا اسی حسد کی بنا پر ہوا تھا کہ اس کو اتنی خوبصورت عورت کیسے ملے گی، حسد ہوگی. جبکہ کوئی حسد اگر کر رہا ہے تو اس کو یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ حسد کر کیوں رہا ہے. ارے وہ نعمت اللہ نے اس کو دیا ہے، مطلب اللہ رب العزت کی عطا پر وہ آبجیکشن اٹھا رہا ہے کہ تو نے کیسے عطا کر دیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ. اللہ کے اوپر کوشچن لگا رہا ہے کہ یہ دینا نہیں چاہیے تھا. ناظرین حسد ایسی بیماری ہے کہ جس کے آتے ہی انسان کی نیکیاں ایسی جلنے لگتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتا ہے. مسلم شریف میں ایک حدیث ہے لا تحسدوا، حسد نہ کرو، آپس میں حسد نہ کرو. مسلم احمد میں ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے حسد نیکی کو ایسے کھاتا ہے، حسد نیکی کو، جب ہم نیک لوگ ہیں. اچھا حسد کس کے اندر آیا؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے اندر جو ایسا علم والے تھے جو تعبیر جان سکتے تھے، اور دوسرا اللہ سے ڈرنے والے تھے، گناہوں سے ڈرنے والے تھے، اور کیا کہتے کہ ہم یہ گناہ کر لیتے اس کے بعد توبہ کر لیں گے. ایسے لوگ ان کے اندر حسد آیا. اور یہاں پہ جو آیت آئی کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، تو شیطان کس کو گمراہ کرتا ہے؟ شیطان نے یہ وعدہ کر کے آیا کہ اللہ مجھے تم ڈھیل دے دے، چھوٹ دے دے، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. تو یہودی نصرانی مجوسیوں کے پاس نہیں جاتا. یعقوب علیہ السلام نے جو اشارہ کیا نا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ یہودی نصرانیوں کا نہیں ہے، وہ
مجوسیوں کا نہیں ہے، وہ تو اسی کا کام کر رہے ہیں۔ تو ایک نیک شخص، ایک سلیم الفطرت انسان، ایک قرآن و حدیث کا جاننے والا، ایمان والا، اس کے اندر یہ بیماری آتی ہے، اس کے اندر یہ لے کر کے آتا ہے۔ اس نقطے کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیں آپ۔ آیت نمبر 4 کو پھر سے پڑھیں کہ انسان کا، اور 5 کو کہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ شیطان آیا ہے اس راستے سے، یہ بہت سافٹ چیز ہے، یہ کب گھس جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور پھر یہ نیکیوں کو کس طریقے سے کھاتا ہے یہ حسد؟ اس طریقے سے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ اللہ اکبر، منٹوں میں چٹ کر جاتی ہے، منٹوں میں ہماری نیکیاں ختم ہو جائے گی، اڑ جائے گی۔ حسد خطرناک بیماری ہے، اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ بیماری خطرناک اور شکل اختیار کر لیتی ہے۔ انسان پہلے خود جلنا شروع ہوتا ہے، حسد کی آگ میں وہ پہلے خود جلتا ہے، اس کی عقل پہ ایسا پردہ پڑ جاتا ہے کہ پھر وہ نہ رشتوں کو دیکھتا ہے، نہ نقصان کو دیکھتا ہے، نہ آخرت کو دیکھتا ہے، نہ وہ دین کے نقصان کو دیکھتا ہے۔ جب وہ حسد کرنے پہ اترتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں، کئی بار آپ دیکھیں گے 2 مسلم ادارے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن ایک ادارے کو دوسرے ادارے پہ حسد ہو گئی کہ اس کا نام بہت چل رہا ہے مارکیٹ کے اندر، اب اس کے نام کو کس طریقے سے ختم کرے، کس طریقے سے، اور وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ وہ دین کا ادارہ ہے، وہ دین کا کام ہو رہا ہے، دین آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ حسد جب آیا، اللہ اکبر، مسلمان کے اندر آ گیا حسد۔ اب ہم اپنا دیکھتے ہیں، ہمارے اندر حسد ہے کہ نہیں؟ کوئی خوبصورت شخص ہے، کہیں اس سے مجھے حسد تو نہیں ہوتی، اس کی خوبصورتی سے۔ کسی کے پاس دولت ہے، اس کی دولت سے مجھے حسد تو نہیں ہوتا۔ کسی کے داماد بہت اچھے مل گئے، اس کے داماد سے حسد تو نہیں ہو رہا۔ کسی کے شوہر سے حسد تو نہیں، کسی کی دولت سے تو نہیں ہے، کسی کے شہرت سے تو نہیں ہے کہ وہ چھوٹی بہو آئی ہے گھر کے اندر بہت زیادہ اس کی چل رہی ہے، اب حسد پیدا ہو گئی۔ اب دن رات گنتارے میں اور پلاننگ میں لگے ہوئے ہیں کہ ایسا کون سا جال پھینکے اور گھر والوں کے سامنے اس کی عزت ختم ہو جائے اور میری عزت بن جائے۔ مسجد میں کسی کی بہت زیادہ چل رہی ہے، جماعت کے اندر کسی کا بہت نام چل رہا ہے، اب حسد ہو گئی، اس کو ہٹا دوں گا تو میں صدر بن جاؤں گا۔ اب اس کو ہٹانے کے لیے عام لینگویج میں بولے تو گڑے مردے اکھاڑنا شروع، یہ تو ایسا تھا، یہ تو ایسا ہے، اس کے گھر والے تو ایسے ہیں، اس کی بیوی تو ایسی ہے، اس کے بچے تو ایسے ہیں۔ اب وہ حسد کی آگ میں خود جل رہا ہے اور غیبتیں اور چغلیاں کرتا چلا جا رہا ہے۔ کسی کے علم کو دیکھ کر کے حسد تو نہیں ہو رہی، اور اگر کسی کے علم کو دیکھ کر کے حسد ہو گئی تو اب اس کے علم میں کھوٹ نکالا جا رہا ہے، ارے وہ تو اس مدرسے سے پڑھا ہے، اس مدرسے کی کوئی وقت ہے کیا؟ ان قسم کے اگر کوئی حسد ہمارے اندر آ گیا ہے تو ہم سمجھ لیں کہ ہمارا زوال آ گیا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں آج کے کلاس کی سب سے اہم بات ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام بدلا نہیں جاتا۔ اس نے اپنا قانون بنا دیا کہ جو حسد کرتا ہے اس کے اندر یہ بیماری آتی ہے کہ وہ کسی سے حسد کر رہا ہے اور اس کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے وہ تدبیریں کرتا ہے، وہ پلاننگ کرتا ہے اور اس کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں ہٹانے کی کوشش کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ اگر ہٹ جائے گا تو میرا مقام بن جائے گا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ کیا کہتے ہیں آگے کی آیت میں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ابا جان غلطی پہ ہے، اس سے محبت کر رہے ہیں، جبکہ محبت ہم سے کرنا چاہیے۔ دیکھ لیں اس آیت کو بھی دیکھیں، ابھی 5 منٹ اور لوں گا میں آپ کا۔ اور اسی طرح تیرا رب تجھے، اچھا یہ جب خواب یوسف علیہ السلام نے بتایا تو یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کے بارے میں بتایا۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے خواب کی تعبیر کرنا اور ایک ہوتا ہے خواب کی تعبیر ہو جانا، مطلب وہ رونما ہو جانا، وہ ویسے کی ویسی ہو جانا۔ تو خواب کی تعبیر یا خواب کو سمجھا تو دیا تھا یعقوب علیہ السلام نے، لیکن یہ پوری ہوئی ہو بہو ویسی ہو گئی کہ یہ چاند اور ستارے سب ان کے سامنے ان کی عزت اور وقار کے سامنے، ان کے مقام و مرتبے کے سامنے تعظیماً جھک گئے۔ یہ تعظیماً سجدہ تھا جو پچھلے انبیاءوں کے لیے جائز تھا،
لیکن اس شریعت کے اندر تعظیماً سجدہ بھی جو ہے، ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت اور ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی. تو سجدہ تعظیمی بھی اس امت کے لیے شرک ہے. اس نقطے کو سمجھ لیں آپ، اس امت کے لیے شرک ہے. تو یہ جھک جائیں گے. اس کے بارے میں یعقوب علیہ السلام نے پہلے سے بتا دیا. آیت نمبر 6 میں دیکھیں. اور جب یہ پورا ہوا، مطلب جھکے، تو وہ 40 سال بعد پورا ہوا، اور ایک روایت کے حساب سے 80 سال بعد پورا ہوا جب آپ مصر کے اندر تھے. اب اس بچے کو یعقوب علیہ السلام کیا سمجھاتے ہیں؟ اور اسی طرح تیرا رب تجھے ممتاز مقام بنا دے گا، عطا کرے گا. یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ بیٹا تمہیں اللہ رب العزت ممتاز مقام عطا کرنے والا، مطلب الگ سلگ مقام رہے گا تمہارا. کس کی طرف اشارہ ہے؟ انبیاء کی طرف الگ سلگ اشارہ رہے گا. اور تمہیں باتوں کی اصل حقیقت سمجھنے میں سے کچھ سکھائے گا. باتوں کی اصل حقیقت تک پہنچنے کی صلاحیت تم کو عطا کرے گا. علم کے اندر پہنچنے کی صلاحیت تمہیں عطا کرے گا. اس سے ایک مراد خواب کی تعبیر بھی تمہیں سکھائے گا. وحی کی گہرائی، وحی کا علم بھی تمہیں سکھائے گا. اور تجھے اپنی اور آل یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا، جس طرح اس نے اس سے پہلے اس تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کیا تھا. ہو گئی وہ بات کہ اپنی نعمت اللہ پوری کرے گا تیرے اوپر، جس طرح تیرے باپ، تیرے دادا اسماعیل، اسحاق اور ابراہیم پر اللہ رب العزت نے جو نعمتیں کی تھی، وہ نعمت تیرے پر ہونے والی ہے. نبوت کا چراغ ہے تو، اس لیے آپ سے محبت بھی تھی بے انتہا. بے شک تیرا رب خوب جاننے والا ہے. کیوں محبت کرتے تھے یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے؟ یہ ایک سوال ہے، اس پہ غور کریے گا. بڑا حکمت، اور اللہ رب العزت بڑی حکمت والا ہے. اللہ اس کی حکمت جانتا ہے. آیت نمبر 7. البتہ تحقیق یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں سائل کے لیے نشانی عبرت ہے. جب انہوں نے آپس میں کہا یوسف اور اس کے بھائی بنیامین تو ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں. بے شک ہمارا باپ البتہ واضح غلطی میں ہے. یہ بھائی اپنے باپ کی بارے میں، یعقوب علیہ السلام کے بارے میں جس لینگویج میں بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ غلطی پہ ہے. اور یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس کس انداز میں گئے تھے کہ اے ابا جان، محبت بھی ہے، شفقت بھی ہے، اور اپنے آپ کو، اپنے باپ کو عالم سمجھ رہے ہیں کہ وہ مجھے میرے خواب کی تعبیر بتائیں گے. اور یہ بالکل الٹا کہ ہمارے باپ غلطی میں ہیں. اور دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو بات سمجھنے کے باہر ہے کہ ہم نوجوان لڑکے ہیں، ان کے بڑھاپے کا سہارا ہے، ان کو ہاسپٹل میں لے جائیں گے، ان کو کما کر کے کھلائیں گے. اور یہ کیا بیوقوفی کا کام کر رہے ہیں کہ یہ چھوٹا سا بچہ جو کسی لائق نہیں ہے، جو خود محتاج ہے ان کی شفقت کا اور ان کی اپنی ضرورت کے لیے ان کا محتاج ہے، یہ پورا پیار اسی کو لٹا رہے ہیں، اسی سے محبت کر رہے ہیں. یہ غلطی پہ ہے. تو ان کے خیال یہ آیا، اب مشورہ کرتے ہیں کہ اس کو اپنے راستے سے ہٹایا جائے. یہ جب ہٹ جائے گا تو اس مقام پر ہم آ جائیں گے. کیا کہا انہوں نے؟ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم یوسف کو قتل کرو. قتل نہ کرو. یہ کون ہے جو کہنے والا ہے کہ یوسف کو قتل کرے؟ یہودا ہے. اور اسی سے یہودی قوم چلی. تو یہودا کہتے ہیں جو بڑے بیٹے تھے قتل مت کرو، دوسرے بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ قتل کر دو اس کو. دیکھیے حسد کہاں تک پہنچتی ہے. اپنے بھائی کو قتل کرنے کی بات کرنا ہے، جو سوتےلے بھائی ہیں، دوسری ماں سے، لیکن باپ تو ایک ہی ہے. اور تم تو یہاں پتہ چلا کہ جب بھائی کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو جماعت کے دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ خاندان والوں کے ساتھ کیا کرنے والے؟ اور تم اسے کنویں کے تہہ میں ڈال دو اور اسے کوئی مسافر اٹھا لے جائے گا. مطلب انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ اسے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، ایسے سوکھے کنویں میں، اور کوئی مسافر آ کے لے جائے گا. اگر تم کچھ کرنا ہی ہے تو یہی کرو. تو یہاں سے کیا پتا چلا کہ جب حسد آتی ہے تو وہ اس حد تک جاتی ہے کہ مرنے مارنے پر بھی آ جاتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ والد کتنا غمگین ہو جائیں گے، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ خود کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں. اور کیا کہتے ہیں کہ بعد میں پھر ہم، اور اس کے بعد تم نیک لوگوں میں ہو جانا. آیت نمبر 9 کے اندر وہ آخر میں کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نیک ہو جائیں گے. مطلب یہ ایمان والے بھی ہیں، اللہ سے ڈر بھی ہے، اور یہ کہہ بھی رہے کہ ابھی تو ایسا کرو. کیا ہے ان کی نظر میں؟ یہ نقطے کی بات جو اس کو نوٹ کرنا چاہیے آپ کو، کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اگر راستے سے ہٹ جائے گا
تو یعقوب کی محبت کے حقدار ہم ہو جائیں گے، یعقوب ہم سے محبت کرنے لگیں گے، ہمارے باپ ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اب یہی حال ہمارا ہے، ہم جب کسی سے حسد کرتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں، یہ اگر راستے سے ہٹ جائے گا تو جماعت کا صدر تو پھر میں ہی بنوں گا، یہ اگر راستے سے ہٹ گئی تو گھر کے اندر پھر میری ہی حکومت ہوگی، میری ہی چلے گی، یہ نند آ گئی ہے یا یہ جٹھانی ہے، یہ جو بھی ہے، اسکول کے اندر اس کی بہت چل رہی ہے، یہ اگر ہٹ گیا تو پھر میرا ہی نمبر ہے، دولت کے اندر اس کی بہت ہے، اگر اس کی دولت کسی طریقے سے برباد ہو گئی، اس کے ٹرک کو آگ لگوا دو، کہیں گروا دو، تو پھر میں ہو جاؤں گا بڑا۔ اس قسم کے جتنے بھی حسد ہیں، اس کا علم بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ چرچا میں ہے، یہ اڑا دو اس کے بارے میں کچھ کہ اس کا عقیدہ ایسا ہے، یہ نبی کے بارے میں ایسا سوچتا ہے، اللہ کے بارے میں ایسا سوچتا ہے، اس کا منہج ٹھیک نہیں ہے، کچھ اڑا دو، یہ راستے سے ہٹ جائے گا، پھر ہمارا مقام ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کے کلام میں اللہ رب العزت نے اس پوری تدبیر کا خلاصہ کر دیا کہ تمہاری جو عزت ہوگی وہ عزت بھی باقی نہیں رہے گی۔ یعقوب علیہ السلام کیا ان بچوں سے محبت نہیں کرتے ہوں گے؟ سبھی بچے ایک جیسے ہوتے ہیں باپ کے لیے، لیکن جب انہوں نے شرٹ رنگ کر کے لایا قمیص کو، اور انہوں نے جیسی قمیص کو دیکھا، ہاں، وقت کے نبی سے زیادہ فراست والا اور کون ہو سکتا ہے؟ ان نظروں نے سمجھ لیا کہ یہ کسی بھیڑیے کے شکار کی قمیص نہیں ہو سکتی، کیونکہ قمیص کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں ہے۔ اب مجھے آپ بتائیے، جب انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ بھیڑیے سے کھائی ہوئی شرٹ نہیں ہے اور میرا بیٹا کہیں چلا گیا ہے اور مجھے بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے، اور بیٹے کو یاد کرنے کہ وہ کیسا ہوگا، کیسی شام گزرتی ہوگی، کیسے صبح گزرتی ہوگی، رو رہے ہیں اور آنکھیں سفید ہو گئی، دکھنا بند ہو گیا، تو ایسی حالت میں وہ 11 بچوں سے کیا وہ محبت باقی ہوگی جو پہلے تھی؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو پتہ کیا چلا کہ حسد کریں گے ہم اور کسی کو اپنے راستے سے ہٹائیں گے اس نیت سے کہ ہمارا مقام بن جائے گا، تو ہمارا مقام بنے گا نہیں، جو مقام ہے وہ مقام سے بھی ہم ختم ہو جائیں گے۔ یہ آج کے کلاس کا خلاصہ تھا کہ حسد سے بچیں۔ حسد کی بنا پر اگر ہم نے کسی کو ہٹانے کی کوشش کی، ہمارا مقام بن جائے تو وہ مقام بھی اللہ رب العزت باقی نہیں رہنے دے گا، یہ اس کے قانون ہے، ہو گیا اس کا، یہ فیصلہ ہو گیا اللہ رب العزت کا۔ اس بیماری کا شکار شیطان کس کو کرتا ہے؟ اگر اس بیماری کے ہم شکار ہو گئے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس بیماری سے کون شخص بچ سکتا ہے؟ تو اس بیماری سے ایک متقی شخص، تقوی سے ہی ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں، اور سورہ فلق ہمیں بہت زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اس بیماری کو اپنے سے ختم کرنے کے لیے ایک بات آپ سوچئے گا کہ میں حسد کر رہا ہوں کسی کے بارے میں، تو میں اصل میں اللہ کے اوپر آبجیکشن کر رہا ہوں کہ تو نے کیوں عطا کیا، تو نے کیوں دیا جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ تو یہ بات اگر ہم غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالی حسد کی چیز ہمارے اندر سے ختم ہوگی۔ اور آج رات میں ہمیں یہ ضرور سوچنا ہے کہ کس کی کامیابی کے بارے میں سن کر کے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو حسد کی بیماری آ چکی ہے، اور یہ بیماری جیسے بڑھتی جائے گی اور نیکیوں کو اس طرح کھائے گی جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے، حسد بڑھتے جائے گا اور نیکیاں ختم ہوتے جائیں گی، دماغ کام کرنا بند کر دے گا اور اللہ کی نافرمانیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔